بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ سلسلہ وار پروگرام قصص الانبیاء سچ کی آواز پر آج اس کا 9واں حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے حصے میں ہم بیان کریں گے حضرت آدم کی آخری ایام، وصیت اور انسانیت کے لیے دائمی پیغام۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اپنے آخری حصے میں داخل ہوئی تو زمین پر انسانوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی۔ بستیاں بن چکی تھی، خاندان پھیل چکے تھے اور زندگی کا نظام کسی حد تک منظم ہو گیا تھا۔ ایسے میں حضرت آدم کی فکر کو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں انسان کی اصل آزمائش اب شروع ہو رہی ہے، اس لیے وہ لوگوں کو جمع کرتے، انہیں یاد دلاتے کہ تمہاری اصل پہچان زمین کی مٹی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ سمجھاتے کہ اسد نے ایک بھائی کو دوسرے کا قاتل بنا دیا، اس لیے اپنے دلوں کو پاک رکھنا، عدل اور رحم کو اپنانا اور اللہ کی حدود کو نہ توڑنا۔ حضرت آدم نے واضح کیا کہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی محنت کا حساب دینا ہوگا اور جو اللہ کو بھول گیا وہ خود کو کھو بیٹھے گا۔ انہیں آخری ایام میں حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنی ذمہ داریاں سونپی۔ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میرے بعد یہی تمہاری رہنمائی کریں گے۔ ان کی بات سننا اور اللہ کے دین پر قائم رہنا یہ لمحہ انسانیت کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب ایک نبی نے اپنی زندگی میں ہی ہدایت کی امانت اگلی نسل کے حوالے کی۔ حضرت آدم لوگوں کو عبادت، شکر اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وہ کہتے کہ زمین پر رہو مگر دل کو آسمان سے جوڑے رکھو، رزق حلال کماؤ مگر غرور نہ کرو، طاقت ملے تو ظلم نہ کرنا، کمزوری آئے تو اللہ سے مایوسی نہ ہونا۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے وقت فرشتے حاضر ہوئے اور یوں انسانیت کا پہلا نبی اس دنیا سے رخصت ہوا، مگر اس کا پیغام باقی رہا۔ یہ قسط ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی لمبی عمر یا بڑی سلطنت نہیں بلکہ وہ ہدایت ہے جو وہ اپنے بعد چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت آدم چلے گئے مگر توحید، اخلاق اور انسانیت کا سبق نسل در نسل منتقل ہوتا گیا، اور یہی قصص الانبیاء کا اصل پیغام ہے کہ نبی کی رخصت ہو جاتے ہیں مگر حق کا چراغ بجھتا نہیں۔ اگلی قسط میں ہم حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کے دور، ان کی جدوجہد اور انسانیت کی مزید تشکیل کو جانیں گے۔ یہ تھا قصص الانبیاء اور یہ ہے سچ کی آواز۔